شہ کا داغ لے کے چلے وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضرات محترم سرکار تشریف لائے کیونکہ سرکار سب کچھ جانتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دے۔ تو اسی پر شاعر نے جو شعر کہا ہے حقیقت پر مبنی شعر کہا ہے کہ سرکار نے اپنے لعاب دہن کو لگایا ان بچوں کے گلوں پر تو اللہ نے انہیں زندگیاں عطا فرما دی۔ اور یہیں تک محدود نہیں، جس بکری کے بچے کی گوشت کو سرکار نے تناول فرمایا تھا، کھایا تھا، سرکار نے اس پر بھی اپنے لعاب دہن کو لگایا تو بکری کا بچہ ویسے ہی کہ ویسے ہی زندہ ہو گیا۔ کتنی اللہ کے رسول کی عنایتیں ہیں ہم پر، لیکن ہم ہیں کہ ان کے احکام کو، ان کی شریعت کی دھجیوں کو اڑا رہے ہیں۔ سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ سرکار نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کے ستون کو مضبوط کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، آج دیکھیں ہمارے قوم کے اندر کیا معاملہ ہے۔ اذانیں ہوتی ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، لیکن آج ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے، آج ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے جب ایک مچھلی کو پکڑا جاتا ہے تو بزرگان دین نے فرمایا ہے، مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب مچھلی کو پکڑا جاتا ہے تو مچھلی کو اس وجہ سے پکڑ لیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے۔ آج ہم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، میری باتوں کو غور سے سنیں، آپ توجہ دیں، بڑی کوئی یہ ہمارے گھر کی باتیں نہیں، بہت اہم بات ہے، کیونکہ آج ہماری قوم سو رہی ہے اور جگہ جگہ پر ماری جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی تاریخ کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ جو ان کے اوپر احکام رکھے گئے شریعت مطہرہ کی طرف سے، اس احکام کے دھجیاں اڑا چکے ہیں۔ آج ہمیں جگہ جگہ مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب بندے مومن نماز پڑھتا ہے، چاہے جتنا بڑا گنہگار ہو، زمین آسمان بھر دے گناہ کر کر کے، اللہ کی بارگاہ میں جب وہ سجدہ ریز ہوتا ہے تو سب سے قریب اپنے رب کے ہوتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے میرے مولا سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس نے مجھے اعلیٰ کہا ہے، اس نے میری تعریف کی ہے، اس کے دل میں میرا خوف ہے، تم گواہ ہو جاؤ کہ ابھی یہ سجدے سے پہلے جب کھڑا تھا تو ایک گنہگار تھا، لیکن جب یہ سجدہ کیا ہے اور میری بارگاہ میں آیا ہے تو گویا میں نے اس کو ایسا کر دیا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ایک نمازی کی، نماز پڑھنے والے کی برکت ہے کہ نماز پڑھتا ہے، نماز سے پہلے گنہگار تھا لیکن نماز کی حالت میں جیسے گیا اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ آج ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ مسلمانوں، اگر تمہیں ترقی چاہیے، تمہیں کامیابی چاہیے، تمہیں نصرت چاہیے تو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا پڑے گا۔ کربلا کی میدان میں امام حسین نے تو یہی درس دیا ہے کہ جان ہے کوئی بات نہیں، یہ جان بھی رب کی دی ہوئی ہے، یہ دولت بھی رب کا دیا ہوا ہے، سب کچھ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، لیکن ہم کس کے لیے جی رہے ہیں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بھی حیائی اور بری باتوں سے روک رہی ہے، لیکن ہم کس کے لیے جی رہے ہیں؟ دنیا کی جو عیش و عشرت کو دیکھ رہے ہیں، فلاں کے پاس گاڑی ہے، گاڑی کمانے کے چکر میں، لیکن یہ گاڑیاں یہیں رہ جائیں گی، کماؤ گے تم، حساب مزے لیں گے دوسرے اور حساب تم کو قبر کے اندر دینا پڑے گا۔ کیا حال ہوگا؟ وہاں پر کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہے، اور اگر جائیں گے تو تمہارے ساتھ تمہارے اچھے اور برے عمل۔ تو سرکار فرماتے ہیں جسے کامیابی چاہیے اسے یہ چاہیے کہ وہ میری سنتوں کا فالوور بن جائے اور میری سنتوں کا پیروکار بن جائے اور میری سنتوں پر عمل کر کر کے وہ اپنے دل کو اس طرح منور کرے کہ رب قدیر اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ آج ہم نمازوں سے دور ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی تھی جس نے زنا بھی کیا تھا اور اس کے گھر میں بچہ بھی ہوا تھا، لیکن اس نے اس بچے کا قتل کر دیا تھا، زنا بھی کیا اور بچے کا قتل بھی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور عرض کرتی ہے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، آپ جلیل القدر اللہ کے پیغمبر ہیں، کہ میں نے توبہ کر لی، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، آپ رب کی بارگاہ میں میرے لیے دعا فرما دے کہ اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے۔ اب دیکھیں ہمارا حال کیا ہے، ہم سوچتے ہیں چوری بہت بڑا گناہ ہے، چوری بہت بڑا گناہ ہے، بہت سارے معاملات ہیں،
اور بہت ساری باتیں آتی ہیں ذہن میں کہ قتل کر دینا بہت بڑا گناہ، بے شک گناہ ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے اور فرماتے ہیں تو یہاں سے چلی جا، فوراً چلی جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے آسمان سے آگ نہ برسنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا تھا تو یہاں سے چلی جا، حضرت جبریل امین حاضر ہو جاتے ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا تھا کہ تو یہاں سے چلی جا، عورت چلی گئی۔ اللہ کی بارگاہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حکم آیا کہ اے موسیٰ، کیا تم کو صرف اس زنا کرنے والی عورت اور بچے کو قتل کرنے والی عورت ہی گنہگار دکھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل، پہلے تو اس نے قتل کیا، پہلے تو اس نے زنا کیا، بچہ پیدا، بچے کو بھی قتل کر دیا، کتنی بڑی ظالم ہے، اب اس سے بڑا تو کوئی گناہ دکھتا نہیں ہے۔ بظاہر ابھی میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کسی کے گھر سے کوئی ایک اینٹ اٹھا لوں یا پیسہ اٹھا لوں تو آپ کیا کہیں گے؟ یار امام صاحب یار اتنے بڑی مسجد کے امام ہیں اور کام دیکھیے ان کے کیسے ہیں، چوری والی، ان کے پیچھے اب نماز نہیں پڑھیں گے، کیوں نماز نہیں ہوگی؟ تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ وہ عورت چلی گئی، اللہ فرماتا ہے موسیٰ، اس زنا کرنے والی عورت اور بچے کو قتل کرنے والی عورت سے بھی بڑا گنہگار وہ شخص ہے جو ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، جو ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ سوچیں آج ہمارا حال یہی ہو چکا ہے کہ ہم اچھی سے اچھی غذاؤں کھا رہے ہیں، اچھے سے اچھے لباس پہن رہے ہیں، لیکن ہمارا